نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی صحیح بات کرو، درست بات. تو ان باتوں میں سے میں وہ باتیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں یا میری اپنے علم اور شعور کے مطابق جو درست ہیں وہ میں نے کرنی. اور جب بھی درست بات کرو گے تو کچھ ہستیاں ہیں جو کہ ہماری تربیت میں جن کا ہاتھ ہے، ان کا نام لیے بغیر میں تذکرہ کرنے والا ہوں. اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا میں نام بھی لوں گا تو اس میں عیب نہیں ہوگا، نام لے کے بھی کروں گا اور نام نہیں بھی لوں گا. اور کچھ چھپے حقائق سے میں پردہ اٹھاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، اس میں وہ تمام مفتی اور مدرسوں کے استاد اور ہمارے پیر، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، یہ ساروں کا تذکرہ اس بات میں نے کرنا. بات بالکل سیدھی کرنی ہے اور اپنی سوچ اور عقل کے مطابق کرنی ہے. اور جب اہل علم میری بات کو سنیں گے تو ان کو چاہیے جہاں میں غلط کر رہا ہوں یا جو میری سوچ غلط ہے اس کو وہ درست کریں. عام لوگ تو جو عوام ہیں، میری نظر میں جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کی قدر ہے، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا. میں یہ سوچتا ہوں کہ عام عوام جو ہیں بالکل جانوروں کی طرح. حالانکہ کسی انسان کو جانور کہنا یہ تو بہت بری بات ہے. تو جانور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھا نہیں ہوتا. بالکل عام عوام جو ہے وہ دین کے علم سے بالکل ہی غافل ہے. دوسری علم میں اس نے اگر ترقی کر بھی لی ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، تو جب تک دین نہیں پڑھے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، حقیقی معنوں میں وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. وہ بہت غلطیاں کرتا ہے. اور اگر کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہے لیکن اگر اس نے کسی خاص پڑھے لکھے بندے کی، جس نے دنیا میں بھی کوئی ڈگری حاصل کی ہو اور یا دنیاوی نہیں کی ہو، دینی علوم میں ہی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہو، اس کی صحبت میں کی ہے تو وہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے بعض اوقات. تو صحبت بھی اثر رکھتی ہے. تو میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے جن کو اکثر علماء دین بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ نبی ہیں. یہ دو ایسی ہستی ہیں جن سے غلطی سرزد نہیں ہوتی.
وہ صرف انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں، یا اللہ نے جن کو اپنے ہاں سے کوئی خاص نعمت بخشی ہے، جیسے اہل بیت ہیں، یا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بغیر غلطی سے زندگی گزار لی ہے، تو وہ تو مخصوص ہیں۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے، اور اسی غلطی کے ساتھ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو موقع مل جاتا ہے وہ تصحیح بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں وہ ساری باتیں یہاں رکھوں گا۔ جو پہلی بات میرے دل میں ابھی تک مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، تو جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، میں ان کی بات کرنے لگا۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں طالب علموں کو سوٹیوں سے مارنی پڑتی تھی، اور اسکولوں میں پڑھتا تھا وہاں بھی سوٹیاں مارتے تھے ٹیچر۔ یہ غلط ہے، میں ایسے غلط سمجھتا ہوں۔ میں بھی ٹیچر ہوں، اور کسی زمانے میں میں بھی بچوں کو سزا دیتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ بغیر سزا دینے کے بھی کام چل جاتا ہے۔ مقصد ہے بچے کو سبق آنا، اور بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کام چل جاتا ہے، بچے کام کر سکتے ہیں۔ یہ غصہ نکالنا اور سوٹیاں مارنا یہ نفس پرستی ہے، اور اپنے غصے پہ قابو نہ کر سکنا اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے بچوں کو مارنا پیٹنا، یہ اس میں شامل میں کرتا ہوں کہ ان کے پاس صبر ہی نہیں ہوتا، کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے، اپنے نفس پر قابو نہیں ہوتا۔ اور جس طرح امام غزالی نے لکھا ہے کہ رسالے میں، ایسا علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو وہ استعمال کرتے۔ تو اکثریت جو سمجھانے والے لوگوں کی ہے، استادوں کی ہے، وہ نالائق لوگ ہیں۔ تو اگر کسی کے حصے میں کوئی قابل آ جائے تو وہ بڑے اس کے مقدر کی بات ہے، اور اس کی قسمت بڑی اچھی ہے جس کو اچھا استاد مل جائے۔ تو میں کہنے والا تھا کہ مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، اسکول میں میں جاتا تھا، اور گھر کے کام کاج سے میں بہت کتراتا تھا۔ یہ مجھ میں خامی تھی، کوئی بھی کام کرنا میرے لیے بڑا دشوار پہاڑ بن جاتا تھا۔ تو میں کام سے بھاگتے ہوئے پڑھتا تھا کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو مجھے کام کرنا پڑے گا۔ تو چلو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کام سے تو بچے رہتے ہیں، لیکن جب ہم کام کرنے جاتے تھے، پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں بھی ہمیں کام ہی کرنا پڑتا تھا۔ اسکول میں جاتے تھے تو اسکول کے ٹیچر ہمیں اپنی منجیوں کو پانی لگانے کے لیے اور منجی اکٹھی کرنے کے لیے اور پرالی ڈھونے کے لیے اور مختلف کاموں میں لگا دیتے تھے، اور اگر مولوی کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کے کاموں میں لگاتا تھا۔ اور اگر میں گاؤں چھوڑ کے شہر چلا گیا سیالکوٹ، یہ ماحول کی بات کر رہا ہوں، وہاں دارالحکیمیہ کے مدرسہ ہے، وہاں میں نے داخلہ لیا، تو وہ جو مدرسے کے سربراہ تھے، اب میں نام نہیں لیتا، بہت مشہور عالم دین ہے، مناظر پاکستان، ان کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ تو وہ بھی اپنی کوٹھی میں لے جاتے تھے، شاید ہمیں کوٹھی دکھانے کے لیے لے کے جاتے تھے، لیکن وہاں بھی ہمیں اس کو دھونا پڑتا تھا اور مختلف کام چھوٹے چھوٹے کرنے پڑتے تھے۔ تو میں اس سے بھی بھاگتا تھا، اب یہاں سے بھاگ کے کہاں جاؤں، ہر طرف کام ہی کام۔ پھر میں نے مجبوراً پڑھنا نہیں چھوڑا، تو میں چاہا کہ بھئی میں اس کی حقیقت معلوم کروں، چونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پڑھنے والا بچہ کام کرے جی۔ تو میں حافظ محمد عالم، وہ دو دروازہ مسجد میں خطیب اعظم تھے، مدرسہ بھی تھا، وہاں گیا تو انہوں نے جواب دینے سے کنی کترا لی کہ جہاں آپ پڑھتے ہیں وہیں سے پوچھ لو، وہ بھی بڑے عالم ہیں۔ تو میں پھر شیخ مولا کا تالاب ہے، وہاں ہمارے بھائی عبد الخالق صاحب بھی پڑھتے تھے، تو وہاں چلا گیا۔ وہاں میں نے جو مدرس تھے، خطیب تھے،
محتتم مدرسہ تھے، ان سے پوچھا، ان کا جواب بہت ہی عجیب و غریب ہے. سنیے ذرا، یہ عالم دین اور مفتی صاحب کا قول بیان کرنے لگا. جب ان کو یہ میں نے بتایا کہ یہ میری طبیعت ہے اور میں نہیں یہ چاہتا کہ میں کام کروں اور میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو استاد کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کا کام کرنا اس کو برا لگتا ہے، ایسے طالب علم کو کیما کر کے کتوں کو ڈالنا چاہیے. یہ ان کا جواب تھا. تو میں چپ کر کے واپس آ گیا پہ اب مجھے کیما کر کے اور کتوں کو ڈال دیں گے. یہ ہے وہ غلطیاں جو مجھے بہت، جس کا میرے پاس حل نہیں تھا اور ہمیں مجبوراً ایسے حالات سے گزرنا پڑا ہے. اور پھر اگر ہم جان چھڑا کے مذہبی تعلیم کے لیے گئے ہیں کسی آستانے پر، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی پڑے گا. تو ایک چیز تو یہ بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو طالب علم سیکھنے آتا ہے اس کو ہم اپنا نوکر اور ملازم سمجھ لیتے ہیں. اور یہ مسئلہ ختم نہیں کیا میں نے، چھوڑا نہیں اس کو. میں نے بہت پڑھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا. پھر ایک ڈیفینس میں ڈی ایچ اے کے اندر مفتی عبدالرشید علوی صاحب ہیں، ان سے میں نے یہ بات پوچھی تو شکر ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ میری عقل میں بھی آیا اور میں نے اس کو تسلیم بھی کیا اور میں نے اس کو صحیح بھی جانا. اب اور کوئی مفتی صاحب ہوں گے تو ان کو کوئی اور بھی جواب ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ تو اہل علم ہی جان سکتے ہیں کہ صحیح پھر کس کا جواب ہے. تو مفتی صاحب جو عبدالرشید علوی صاحب ہیں، ان کو 12-14 پیروں سے خلافت ہے جو میں نے سنا ہے، اور ان کا کام تھا کتابوں کی تصحیح کرنا، اور وہ پڑھتے رہتے تھے مختلف کتابیں. تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ استاد کی خدمت سے مراد اس طرح کے کام نہیں ہیں، بلکہ وہ کام ہے جس میں ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، یا وہ کام کرنے میں بہت جلدی اور آسانی سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تولیہ پکڑا دینا، بیٹا یہ ذرا بازار سے نا یہ دکان سے صابن لے آؤ، میں نے نہانا ہے. یہ چھوٹے موٹے، یا پانی پلا دو یا پانی پکڑا دو. یعنی یہ معمولی کام کو خدمت کہا جاتا ہے، نہ کہ وہ کام جن پر بندے رکھے جاتے ہیں کرنے کو، جیسے گھر کی صفائی یا دوسرے کام جن کے لیے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. ایسے طالب علموں سے کام نہیں کرایا جاتے. تو میں مطمئن ہوا، ہاں یہ کام اگر استاد کے حکم میں آتے ہیں تو یہ درست ہے. پھر اسی طرح کسی بھی عالم سے پوچھ لو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ پیر جو ہے، استاد جو ہے، وہ اس کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، وہ خدمت کا حق رکھتا ہے. تو مجھے یہ صحیح نہیں لگتی تھی بات، تو میں اس پہ بھی لگا رہا. اعلی حضرت کا فتویٰ بھی اسی طرح کا میں نے پڑھا کہ استاد کا درجہ زیادہ ہے. لیکن مفتی اکمل صاحب نے بھی اسی طرح کا جواب دیا. تو بعض مفتی حضرات ہیں وہ کسی کا علمی مرتبہ مقام دیکھتے ہیں اور عزت دیکھتے ہیں ظاہری، اور پھر جس کے پیچھے زیادہ مفتی لگے ہیں اس کی جواب کو درست سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواہ کسی عالم کو ایک بندہ بھی نہ مانتا ہو، ایک بندہ اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، بات تو دیکھنی ہے کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے. قرآن میں کس کی بات کو کہی ہوئی بات کو زیادہ اٹیچمنٹ ملتی ہے، حدیث کو نص سے کس کی بات زیادہ اٹیچ ہو رہی ہے، اس کی بات کو ہم نے ترجیح دینی ہے.
جیسے بَوِل والدین احسانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ والدین جو ہیں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ والدین کا احترام اس طرح کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے. استاد کا لفظ نہیں آیا، پیر کا لفظ نہیں آیا، رہبر کا لفظ نہیں آیا. جو یہ اجتہاد کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ چونکہ والدین سے زیادہ ہے تو آپ بھی ایک استاد اور رہبر تھے تو اس لیے استاد کا درجہ بلند ہے، یہ اجتہادی بات ہے. اور جو نص قطعی کہہ رہی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، پھر میں داد دیتا ہوں مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کو، جنہوں نے تبیان القرآن لکھا ہے. اللہ کا شکر و توفیق ہے کہ میں نے ان کی صحیح مسلم کی شرح اور بخاری کی شرح اور تبیان القرآن اس کا مطالعہ کیا ہے. تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو لکھا ہے اور رد کیا ہے، بات بھی لکھی ہے تو اپنے دلائل سے رد کیا ہے کہ پیر کا اور استاد کا درجہ زیادہ نہیں ہے، والدین کے درجے سے درجہ والدین کے ہی زیادہ ہے اور خدمت کا حق پہلا ان کا ہی ہے. تو یہ بات زیادہ اٹیچ کی ہے مجھے. اور اگر کوئی دوسروں کے فتوے پہ عمل کرتا ہے تو بھائی اس کی مرضی ہے، ہم اس کی جگہ پہ جواب دہ نہیں ہیں. لیکن جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں جو بات آ رہی ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے اور اس مفتی کی بات کو لینا ہے جو اس کے زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادہ اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہی ہے بات. تو یہ بات بھی اس پر اعلی حضرت کا فتویٰ بھی ہے جو کہ اہل سنت و جماعت میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اب ہم نے امام کے فتوے کو چھوڑا ہے اور غلام رسول سعیدی صاحب ان کے فتوے کو ہم نے پکڑا ہے. تو اب ہماری لائقی سمجھ لو یا علم سمجھ لو، ہم نے چھوٹا نہیں دیکھنا، بڑا نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے اور اس کی تشریح میں یا اس کے آگے فتویٰ لکھنے والا کون اس کے زیادہ قریب لکھتا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. تو اس پر میں قائم ہوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب صحیح کہہ گئے. اسی طرح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کو لکھنے والے رائٹر تھے مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی. انہوں نے ایک حدیث کی تشریح کی ہوئی تھی، وہ حدیث تھی مہمان کی خدمت کے بارے میں. تو اس کی تشریح میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو وہ غلو کر گئے، بڑھا چڑھا کے لکھ کے. تو میں نے وہ بھی غلام رسول وہ عبدالرشید علوی صاحب کو دکھائی، بتائی کہ یہ بات ایسے ہے. تو انہوں نے اس کو رد کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط لکھ رہے ہیں، ان کو جواب لکھو کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہی ہے. حدیث کی تشریح میں اس طرح کی غلطی جو کی جا رہی ہے اس کو درست کیا جائے، اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا. تو اب تقی عثمانی صاحب تو بڑے استاد ہیں اور غلام عبدالرشید علوی صاحب کو تو جو کوئی نہیں جانتا، لیکن عبدالرشید علوی صاحب کی بات وہ مجھے درست ثابت لگی ہے. تو یہ قسمت کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو استاد ایسے ملتے ہیں کہ جو کہ کامل بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور بعض کو ایسے ملتے ہیں جو کہ جذبے کے لحاظ سے ان کے اندر جو کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے وہ پڑھے لکھے سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جذبے کی وجہ سے کام کرتے ہیں. وہ اپنی صلاحیت اور اپنی تعلیم اور اپنی قابلیت کی بنا پہ نہیں کرتے. ان پہ ایک جذبہ ہوتا ہے، محبت اور ایک شوق اور لگن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کامیاب گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس جذبے پہ لے کے آتے ہیں. ان میں میرے پیر و مرشد
پیر خواجہ محمد سردار صاحب ہیں، اگر دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے تو ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی یونیورسٹی کی ڈگری لی ہو یا کسی مدرسے کی سند حاصل کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ قرآن پاک حفظ انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس ایک جذبہ اور محبت اور اخلاص اور لگن تھی، ایک شوق اور جذبہ تھا دین کو پھیلانے کا، لوگوں تک دین کو پہنچانے کا اور اپنے پیر و مرشد کی بات کو آگے پھیلانے کا، تو اس میں وہ سچے تھے، تو اس جذبے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا، نہ کہ وہ بہت بڑے مفتی تھے یا وہ مفسر تھے یا وہ شیخ الحدیث تھے یا انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک تھا جذبہ اور وہ ساری چیزوں پر حاوی تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا شوق، تو اسی شوق کے اندر انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور اب کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے تھے جب وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو وہ پھر گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، گھر میں ہی رہتے تھے، اکثر باہر جانا ان کا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ جذبہ بیدار ہو جاتا تھا، یہ بیدار ہونے کا بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کیسے ہوتا ہے، پھر کوئی بیماری بھی ان پر حاوی ہوتی تھی تو وہ بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتے تھے۔ تو بعض لوگوں کا جذبہ اتنا کام کرتا ہے کہ وہاں علم والے اور مفتی حضرات پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے جذبے کی بنا پہ، اپنی لگن اور شوق اخلاص کی بنا پہ آگے نکل جاتے ہیں، تو ان میں ہمارے پیر بھی تھے۔ تو اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہی لوگ جن پر جذبہ اتنا حاوی ہوتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ دنیاوی تعلیم پی ایچ ڈی وغیرہ اور مدرسے کی تعلیم جمع ہو جائیں تو یہ اور بھی زیادہ پھر سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ بہت زیادہ ترقی کے چانس نکلتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ میں دیکھے ہیں وہ اتنے دنیاوی دینی تعلیم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، صرف دنیاوی تعلیم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا جذبہ اور شوق دینی تعلیم کا ان کو لگ جاتا ہے، جیسے پیر ذوالفقار نقشبندی ہیں، تو وہ ان کے پاس تو ڈگری تھی دنیاوی تعلیم کی، لیکن شوق اور جذبہ دینی کا ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے مفتیوں کو پیچھے چھوڑا اور کام میں آگے نکل گئے، دین کو پھیلانے میں آگے نکل گئے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں اور ہیں صحیح مسلمان، اسلام کو دیکھ دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کی صحبت بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت تاثیر رکھتی ہے۔ اس کی مثال میرے پاس یوں ہے، ایک لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں عارف زمان صاحب، تو ان کی پوری زندگی جو میں نے دیکھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پراپر طریقے سے عمل پیرا ہیں، اور ان کی چند گھڑیاں جو صحبت کسی کو میسر آتی ہے وہ بھی تاثیر رکھتی ہے، ان کے چند کہے ہوئے جملے بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ تو جبکہ وہ میں نے جو سنا ہے ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھا، ان کے ملنے والوں سے جو بات سنی ہے وہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی میں پی ایچ ڈی ہیں، تو بڑی کمال کی شخصیت ہے، ان کی جو بھی بات ہوتی ہے بڑی تاثیر رکھتی ہے اور بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ ہیں وہ صرف ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے لوگوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بات صحیح کریں تب بھی، اگر غلط کریں تب بھی ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ہر بات ان کی کو درست سمجھتے ہیں۔
اور وہ بات اس پہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. الذین وہ لوگ یستمعون القول جو بات کو غور سے سنتے ہیں ویتبعون احسنہ اور عمدہ احسن بات اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر. اولئک ہم اولو الالباب اور یہی لوگ عقل والے ہیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کی بات قرآن حدیث سے اخذ کی کردہ اور قرآن حدیث سے اٹیچ، جس کو اس کے ساتھ دلیل کے طور پر تشریح کے طور پر کہی گئی بات کو کس نے کہا ہے، کس کی بات عین قرآن و حدیث کی تشریح کر رہی ہے. تو یہ غور ہی نہیں کرتا کوئی. عقل مند ہونے کی ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی تو یہی ہے کہ قرآن حدیث پر پیش کیا جائے کسی کی بات کو، اگر وہاں سے تصدیق ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتی تو غلط. جیسے ہمارے ہاں ہماری جو جماعت ہے نقش بندی، اس میں کچھ لوگ ہیں جو تسبیح بڑی استعمال کرتے ہیں. تو بھائی اس کو بعض لوگ کسی نہ کسی طرح حدیث سے جوڑنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں، عام لوگوں کو تو اس سے مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن میں آج تک اس سے اتفاق نہیں کر سکا. بھائی یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے ان کے دلائل یقین نہیں دلا سکے کہ یہ وہاں سے اخذ کیتا ہے، جو اخذ کیا گیا ہے درست ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے. اس کے بغیر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور ذکر ہو سکتا ہے، اور ساری امت کرتی رہی ہے، اب بھی لوگ کر رہے ہیں، نقش بندی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم کسی کو کیا کہہ سکتے؟ نہ مانے، اس نے اپنے اللہ سے اس کا ٹاکرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو اللہ کو جواب دیں گے. تو میرے خیال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درگزر فرما لیں گے. ایسی باتیں وہاں اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تسی کبیرہ گناہاں تو بچو گے جتوں اللہ نے تانوں منع کیتا ہے. کیڑے گناہ؟ ان تجتنبوا اگر تسی اجتناب کرو، کبائرہ کبیرہ گناہ، ما تنہون عنہ وہ گناہ جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا، نکفر عنکم سیئاتکم ہم تم سے تمہاری برائیوں کو اتار دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور عزت کے مقام میں تمہیں داخل فرما دیں گے. تو جہاں صغیرہ گناہوں کی اللہ معافی دے رہا ہے، وہاں تسبیح پکڑنے کے عمل کو تو نہیں پکڑے گا نا. یہ میرا گمان ہے. تو گمان اچھا ہی ہے، برا تو نہیں ہم کر رہے، لیکن دلائل سے ثابت کرنا یہ بے معنی باتیں ہیں. اور پھر کچھ ہماری ایسی جماعتیں ہیں جو دوسروں کو ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے اندر کرنٹ ہے، بجلی ہے، اور وہ دوسروں پر اثر انداز ہو رہی ہے. وہ ایک جماعت ہے پاکستان میں، تو وہ ایسے ذکر کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑنے والا جو کانپنا شروع کر دیتا ہے اور وہ داڑھ کی طرح نیچے گر جاتا ہے، یا اس کو جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہے جی؟ پیر صاحب کا کرنٹ بہت ہے. یہ ساری چال بازیاں یہ ہمیں اچھی نہیں لگیں. پھر ہمارے اہل علم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا، وہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور بڑی لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور وہ جھوم رہے تھے اور قوالی کر رہے تھے، اور ساز اور پیانو اور ڈھول اور وہ بج رہا تھا سب کچھ. تو
مجھے وہ تو بھائی بالکل نہیں لگا کہ یہ اسلام ہے. ایسا اسلام نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی کہ انہوں نے ایسے کیا ہو. تو یہ ہماری اپنی تخلیق کرتا چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے آج تک مطمئن نہیں کیا. اس طرح یہ جو بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ ان کی قبر کو بلند کر کے اونچا کر کے بنانا ہے. تو میں دیکھتا ہوں خواہ وہ مفتی ہے یا پیر ہے یا استاد ہے، تو اس کے محبت کرنے والے، اس کے جو پسماندگان ہیں، جو عزیز و قارب ہیں، وہ اس کی قبر کو زمین سے کوئی 2 فٹ بلند کر رہا ہے، کوئی 1.5 فٹ، کوئی 3 فٹ، کوئی 4 فٹ، کوئی 5 فٹ تک لے گیا، تو اونچا کر کے بناتے ہیں. جبکہ اعلی حضرت کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے، وہ فتاوی رضویہ کی 9 نمبر جلد کے اندر، کہ قبر کو زیادہ مٹیریل لگانا یہ اسراف میں شامل ہے. اور اسراف انہوں نے لکھا ہے کہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یہ قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس فتوے سے میں لے رہا ہوں جس میں ایک قبر کو مسجد کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا تھا، تو کسی نے سوال پوچھا تھا، تو یہ 9 نمبر جو جلد ہے اس کے اندر یہ بات ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قبر کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جس حالت میں اس کو رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے. تو اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں. بعض بزرگوں کی اولاد مفتی تک ہے لیکن وہ باپ کی قبر کو بلند کر رہی ہے، اونچا کر کے بنا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا. بھائی ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا حکم کیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور بعض کہہ دیتے ہیں اگر ہم نے کاری دی ہے اونچی تو کہاں منع ہے، اس میں عیب کیا ہے جی، عزت کی جا رہی ہے. بھائی قبر تو قبر ہی ہے، خواہ وہ نیک کی ہے یا بد کی ہے. اگر کسی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر والے سے اچھا برتاؤ کر دیا ہے، وہاں جنت کی کھڑکی کھول دی ہے، تو وہ اوپر پھول پھینکنے کا جائز ہی ہیں. تو یہ اس کو حاجت نہیں ہے ان پھولوں کی، اس نیک شخص کو، اس صالح شخص کو جس کو اللہ کے ہاں سے عزت اور مرتبے والی وہ قبر مل گئی ہے، تحت نگاہ کھلی قبر مل گئی ہے، جس کا اکرام وہاں فرشتے کر رہے ہیں. اس کو یہ ظاہری لائٹیں لگانے اور قبر کو پختہ کر کے اوپر بہت بڑی گنبد اور یہ خوشبوئیں لگانی اور ٹھنڈکیں کرنی، یہ اس کی بالکل حاجت نہیں ہے. کیونکہ وہ اور جہان ہے، وہ عالم برزخ ہے. اب اس کا تعلق یہ ظاہری سے نہیں ہے. اور اگر کسی کی قبر نعوذ باللہ تنگ ہو گئی ہے اور سانپ اور بچھو اور عذاب میں مبتلا شخص ہے، تو اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں اور اس کی قبر پہ بہت زیادہ دنیا آ رہی ہے، تو اس کا کیا وہ عذاب جو ہے وہ کمی ہو جائے گی؟ جب تک اللہ نہ چاہے گا اس کو راحت نہیں ملنے والی. بات تو ہے عمل کی. جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کے پھول اس کے عذاب کو اللہ کی مرضی کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ یہ ہے کہ اس کی جان چھوٹے اس عذاب سے، تو پھر وہ سکون میں آئے. ورنہ اس کی وہ جو تنگی والی زندگی ہے قبر کی، وہ تو وہی جانتا ہوگا نا جو قبر کے اندر ہے. تو عالم برزخ کا احوال اور عالم دنیا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں جو مختلف جگہ ہیں. یہاں کا اثر وہاں نہیں ہو رہا اور وہاں کو ہم دیکھ نہیں رہے. تو اس لیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو حدیث اور قرآن میں اس کے بارے میں حکم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. تو
تو اس پر کیا ہے کہ ہم اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے اصحال ثواب کی محفلیں جما سکتے ہیں، اصحال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کی کوئی شکل ہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کو نفع دیتی ہے۔ قبر اونچا کرنا اس کو نفع نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اپنی اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا ہوا ہے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو انجینئر صاحب ہیں مرزا صاحب، انجینئر مرزا صاحب، وہ اگر کہیں غلطی کر رہے ہیں، کسی بات کو کرنے میں غلطی کر دی ہے، کوئی لفظ پڑھنے میں غلطی کر دی ہے، تو دوسرے اس پر ایسے کیچڑ اچھال رہے ہیں جیسے وہ بندہ نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ بھئی اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سمجھا دو، بھئی بات ایسے نہیں ایسے ہے، پیار محبت سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو اس نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس نے جو حدیث پڑھی ہے، جو حوالہ دی ہے، وہی حدیث ہے جو آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ تو کیا اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے آپ کو سنا دی؟ بھائی اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو غلط ہوں گی، تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے دوست احباب کو چاہیے کہ اس کو بتایا جائے بھئی یہ آپ کی غلطی ہے، یہاں آپ غلطی کھا رہے ہیں، اس کو ایسے بیان نہ کرو، ایسے کرو۔ یہ تو ہوگی ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعاون، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، تو برائی سے منع کرنا چاہیے، یہ تو حق ہو گیا۔ اور کسی کی جان کو تکلیف میں پہنچانا اور حملے کرنا اور گالیاں دینا اور برا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے کر لی آج۔ وما علینا الا البلاغ، لمبی ہوگی بات۔